الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لذكري صدق الله العظيم. میری نہایت ہی قابل احترام ماؤں اور بہنوں، آج کا ہمارا عنوان ہے نماز کی اہمیت اور فضیلت. اسلام میں ایمان کے بعد سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے. جب آدمی کلمہ پڑھ لے، ایمان لا لے، اللہ اور اس کے رسول کو مان لے اور اس بات کی گواہی دے دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اسے ماننے کے ساتھ ساتھ ان تمام باتوں کو مان لے جو اللہ نے بتائی ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، وہ آخرت کو مان لے، قبر کو مان لے، قبر کے ثواب اور عذاب کو مان لے، جنت اور جہنم کو مان لے، فرشتوں کو، کتابوں کو، ان تمام چیزوں کو مان لینے کے بعد، ایمان لا لینے کے بعد سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ آدمی نماز قائم کرے. تو اسلام میں ایمان کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے اہم ترین فریضہ، اہم ترین عبادت جو بندوں پر فرض کی گئی ہے، ضروری قرار دی گئی ہے، وہ نماز ہے. چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی کوئی آدمی کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، تو مسلمان ہونے کے بعد سب سے اہم عمل اس کے لیے نماز ہوتی ہے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مسلمان ہوتا، کلمہ پڑھتا، تو اسے نماز کا تاکیدی حکم دیتے تھے، نماز کا اور زکوٰۃ کا. تو معلوم ہوا ایمان کے بعد اہم ترین عبادت نماز ہے، اور یہ وہ عبادت ہے جو آدمی کے ایمان کی علامت ہے. نماز پڑھنا ایمان کی علامت ہے، اور نماز کا چھوڑنا کفر کی، شرک کی، نفاق کی علامت ہے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ آدمی کے ایمان اور کفر کے درمیان میں ملانے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے. یعنی فرق کرنے والی چیز کہ یہ مومن ہے یا کافر ہے، وہ فرق کرنے والی چیز نماز ہے. اسی وجہ سے ایک آدمی جب ایمان میں آ جائے
اور وہ نماز پڑھنے لگے، تو اب اس پر کسی قسم کا حملہ کرنا، اسے قتل کرنا اور اس سے جنگ کرنا جائز نہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی علاقے میں جاتے جنگ کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے، تو ہم صبح کے وقت میں انتظار کرتے، اگر وہاں سے اذان کی آواز سنائی دیتی تو ہم حملہ کرنے سے رک جاتے، یعنی نماز چونکہ وہاں ہے تو وہ سمجھ جاتے کہ یہ مسلمان ہیں، ان پر حملہ نہ کرتے۔ لیکن اگر اذان نہ سنائی دیتی تو ہم سمجھ جاتے کہ یہ کافر ہیں اور ان سے ہم جہاد کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان کی پہچان اور علامت نماز ہے۔ زکوٰۃ بھی ایمان کا، اسلام کا ایک عمل ہے، حج بھی ہے اور مختلف عبادتیں ہیں، لیکن دن میں 5 دفعہ بار بار جو عبادت بندہ کرتا ہے، جسے انجام دیتا ہے، وہ نماز ہے۔ تو جب دن میں 5 دفعہ بندہ اللہ کے دربار میں حاضری دیتا ہے تو اس سے یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ مومن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافق تھے، منافق کہتے ہیں اس کافر کو کہ جس کے دل میں تو کفر ہے، شرک ہے، اسلام سے دشمنی ہے، اللہ سے دشمنی ہے، اللہ کے رسول اور مسلمانوں سے دشمنی ہے، لیکن زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، ظاہراً وہ اپنے آپ کو مسلمان دکھاتا ہے، ایسے شخص کو منافق کہتے ہیں۔ حضور کے زمانے میں مدینہ طیبہ میں منافقین بھی تھے جو حضور کی مجلس میں آتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ ظاہراً اسلام ظاہر کرتے، بتاتے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرتے تھے۔ ایسے منافق بھی اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ اب اسی وجہ سے مسلمان ان کو مسلمان سمجھتے تھے۔ تو میں بتانا کیا چاہتا ہوں کہ نماز یہ اسلام کی پہچان ہے، اسلام کی علامت ہے، اسلام کا ایک عظیم ترین عمل ہے، اور اسلام کا پہلا حکم بھی نماز ہے۔ جب ایمان آیا تو ابتدائی میں نماز، گرچہ 5 وقتہ نماز تو معراج کے موقع پر فرض ہوئی، لیکن اس سے پہلے بھی نماز تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر وحی نازل ہوئی اور آپ نبی بنائے گئے تو بالکل ابتدائی دور ہی میں نماز جو ہے، آپ کو نماز کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ جبریل امین آئے پہاڑی کے پاس، آپ کو وضو کروایا اور آپ سے نماز پڑھوائی۔ حضرت جبریل نے نماز پڑھائی اور آپ نے نماز پڑھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ چنانچہ اسی سبب سے حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور کے پاس رہتے تھے۔ انہوں نے، اور شروع میں اسلام مسلمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو چھپا رکھا تھا اپنے گھر کے لوگوں سے بھی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آپ کچھ حرکت کر رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، حضرت خدیجہ بھی ساتھ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، جو چھوٹے بچے تھے اس وقت میں 8-10 سال کے، انہوں نے کہا کہ یہ کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟
تو حضور نے بتایا کہ بیٹا یہ نماز ہے اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھ پر نماز فرض کی ہے، ہم دونوں نماز پڑھ رہے ہیں، تم بھی چاہو تو مسلمان ہو جاؤ۔ تو اس وقت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ جو بچے تھے انہوں نے کہا کہ میں اپنے ابا سے مشورہ کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ تمہیں اطمینان ہو تو ایمان لا لینا، لیکن اگر نہیں ہے تو خاموش رہ جاؤ، ابھی کسی کو مت اطلاع کرو۔ چنانچہ روایتوں میں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ رات میں جب سونے کے لیے گئے تھے تو بچے، لیکن ان کو حضور سے بڑی محبت تھی اور انہوں نے دیکھا تھا کہ حضور نماز پڑھ رہے، ان کا دل جو ہے عجیب کیفیتوں سے جو انہیں مجبور کیے ہوئے تھا، عجیب حالت تھی، بستر پر جو ہے وہ الٹتے پلٹتے رہے، حتیٰ کہ صبح جب ہوئی تو وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے ابا سے مشورے کی ضرورت نہیں، کلمہ پڑھا دیجئے، میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ تو میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں کہ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی حضور کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، تو اسلام کی بالکل ابتدا میں نماز تھی۔ تو ایمان کے بعد سب سے پہلا فریضہ اور سب سے اہم ترین فریضہ نماز ہے، اور نماز کی عظمت کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب باقاعدہ 5 نمازوں کی فرضیت کا حکم امت کو دیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے احکام کی طرح دنیا ہی میں اس کا حکم نماز کا نہیں دے دیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آسمانوں پر بلایا اور آپ کو اپنا مہمان بنایا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حضرت جبریل کے ذریعے سے مسجد اقصیٰ تک اور وہاں سے آسمانوں تک آپ کو سیر کروائی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جناب میں پہنچے تو اس وقت میں اللہ نے بہت سارے تحفے آپ کو دیے، انہی تحفوں میں ایک عظیم تحفہ نماز بھی ہے۔ چنانچہ واقعہ بھی تفصیل کے ساتھ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا تحفہ لے کر واپس لوٹ رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا گزری اور کیا آپ کے لیے امت کے لیے کیا تحفہ ملا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے، یعنی دن میں 50 نمازیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں 5 نمازیں، لیکن شروع میں فرض ہوئی تھی 50 نمازیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ واپس جائیے، میں بنی اسرائیل میں رہ چکا ہوں اور میں دیکھ چکا ہوں کہ میری امت نے جو اللہ کے احکام میں کوتاہی کی، کمی کی، اس لیے آپ جا کر کے اللہ سے گزارش کیجئے کہ نمازوں میں تخفیف ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اللہ تعالیٰ سے آپ نے عرض کیا کہ اللہ نمازوں میں کچھ کمی کر دی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں گھٹا دی۔ پھر دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں، آپ پھر دوبارہ جائیے اور تخفیف کیجئے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 دفعہ تشریف لے گئے، 9 دفعہ تشریف لے گئے۔ تو 8 دفعہ جب ہوئے تو ہر مرتبہ میں 5 نمازوں کی تخفیف ہوئی، اور 5 نمازیں جب باقی رہ گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب آپ جا کر اور تخفیف کرائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اب شرم آتی ہے کہ میں اس میں بھی تخفیف کرواؤں، اللہ کی جناب میں اب دوبارہ مجھے تخفیف کی غرض سے جانے میں شرم آتی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے۔ تو آپ نے 5 نمازوں کا تحفہ حاصل کیا، اور اللہ کی طرف سے آپ کو کہا گیا کہ آپ کی امت پر ہم نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، لیکن اگر امت اس کا اہتمام کرے اور اس کا خیال رکھے اور اس کا جیسے حق ہے ویسا پڑھے
تو ہم ان کو 50 نمازوں کا ہی اجر و ثواب عطا کریں گے۔ تو میری ماں اور بہنوں، یہ نماز وہ عظیم الشان اور عظیم المرتبت عبادت ہے کہ جس کا تحفہ اللہ نے معراج میں اپنے پیغمبر کو آسمانوں پر بلا کر کے دیا تھا۔ اور نماز اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے معراج میں براہ راست گفتگو کی، آسمانوں پر اللہ نے آپ کو بلایا اور آپ سے اللہ نے گفتگو کی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کوہ طور پر گفتگو کی، لیکن اللہ نے امت محمدیہ پر یہ احسان کیا کہ امت کے ہر فرد کو براہ راست اللہ سے گفتگو کرنے کی، بات کرنے کی، اور ایسے انداز میں کہ جس میں کوئی تیسرا درمیان میں نہیں ہے، اللہ نے موقع دیا۔ وہ اسی موقع کا نام ہے نماز۔ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے یا بندی نماز میں کھڑی ہوتی ہے تو اس وقت میں گویا وہ اللہ کے جناب میں ہے، بلکہ در حقیقت وہ اللہ کے دربار میں ہے۔ روزانہ 5 دفعہ اللہ نے نماز فرض کر کے یہ کہا اپنے بندوں اور بندیوں سے کہ تمہارا روزانہ 5 دفعہ مجھ سے ملنا فرض ہے، میرے دربار میں آنا فرض ہے۔ دنیا کا کوئی بادشاہ کوئی عام انسان کو اپنے دربار میں نہیں بلاتا، اپنے سے بات نہیں کرنا چاہتا اور اس سے منہ نہیں لگانا چاہتا، لیکن بادشاہوں کا بادشاہ، پوری کائنات کا مالک، ہمارا خالق، ہمارا رازق، اتنا بڑا پروردگار، اتنا عظیم المرتبت جو ہے بادشاہ، وہ ہم سے کہتا ہے کہ 5 دفعہ تم میرے دربار میں آؤ اور نماز پڑھو۔ حدیثوں میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ یا بندی اللہ کے جناب میں نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ اور بندے کے درمیان میں جو پردے ہوتے ہیں اسے ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو گویا ہم براہ راست اللہ رب العزت سے گفتگو کر رہے ہوتے، تو اس لیے یہ نماز اللہ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے، اور جب اللہ سے ہم ملاقات کریں تو وہاں سے اپنی تمام ضرورتوں کو ہم پورا کر سکتے ہیں، اپنی مشکلات کو، اپنے پریشانیوں کو، اپنے دکھ کو، اپنے غم کو، سب چیزوں کو ہم مٹا سکتے ہیں۔ جیسے ہمیں اپنے غم کو مٹانے کے لیے کوئی بہترین دوست مل جائے، بہترین سہیلی مل جائے، اور ماں کی گود مل جائے، اور اس وقت میں ہمارا دکھ کیسے کافور ہو جاتا ہے۔ ایک بچی ہو، اس کا دل بڑا دکھا ہوا ہو، بڑی غمگین ہو، پریشان حال ہو، اور وہ غموں سے چور ہو، اور اس کی ماں کا سینہ اسے مل جائے، اس کی گود اسے مل جائے، اسے کتنا مزہ آ جاتا ہے، کتنا سکون مل جاتا ہے۔ وہ اس سے چمٹ کر، رو کر، بلبلا کر، اپنا دکھ اور اپنا دکھڑا سنا کر وہ اپنے دل کو ہلکا کر لیتی ہے۔ ماں کے چند جملے، ماں کی گود اور اس کا سینہ اس کے غموں کو ہلکا کر دیتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، ایسے ہی ہم بھی اپنے دکھوں کو، اپنے غموں کو، اپنی ضروریات کو اللہ کی جناب میں نماز پڑھ کر کے حل کر سکتے ہیں۔ حضرات صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی انہیں کوئی دکھ ہوتا، کوئی پریشانی ہوتی، کوئی حالات ان پر آتے، دشمن سے مقابلہ ہوتا، تو اس وقت میں صحابہ کہتے کہ ہمیں کس بات کا غم ہے جبکہ درمیان میں رات موجود ہے، اور رات میں اللہ کی جناب میں وضو کر کے کھڑے ہوتے اور 2 رکعت اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتے، ہاتھ اٹھاتے، اپنے مسائل کا حل وہ اللہ سے نکال لیتے تھے۔ تو میری ماں اور بہنوں، یہ ہماری معراج ہے، اللہ سے ملاقات ہے۔ بس
ہمیں اپنی ایمانی آنکھوں سے اور اپنی ایمانی جو حس سے ہمیں اسے محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوں، دنیا کے جھمیلے سے دور ہو کر، ساری چیزوں سے دور ہو کر تھوڑی دیر کے لیے جب اللہ کے جناب میں کھڑے، پوری یکسوئی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ ہم قیام کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، اور اس میں نماز پڑھ رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہیں، التحیات پڑھ رہے ہیں، دعائے قنوت پڑھ رہے ہیں، اور کوئی تسبیح پڑھ رہے ہیں، تکبیر کہہ رہے ہیں، تحلیل کہہ رہے ہیں، تو اس وقت میں ہماری توجہ اللہ کی جانب ہو۔ اسی وجہ سے حضرات علماء نے فرمایا کہ ایک مسلمان کو نماز بہتر طور پر سیکھ لینا چاہیے۔ نماز کے اندر جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کا ترجمہ، اس کے معنی کو جان لینا چاہیے، تاکہ وہ جب نماز میں اللہ کے سامنے کوئی تسبیح پڑھے اور اللہ کے سامنے جھکے، اللہ کے سامنے کھڑے اور اس کے سامنے جو بیٹھے، تو اسے میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا کہہ رہی ہوں، اس کا اسے استحضار ہو، تب اسے مزہ بھی آئے گا اور اس کے دکھ اور غم کو ختم کرنے کا ذریعہ بھی بنے گا۔ تو الغرض نماز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے، اور اتنی عظیم ترین عبادت ہے نماز۔ حدیثوں میں آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ جیسے ایک خیمہ قائم کیا جاتا ہے، تو اس وقت میں درمیان میں ایک ستون کھڑا کر دیا جاتا ہے اور چاروں طرف سے رسیاں ہوتی ہیں اور اس پر ایک چادر تان دی جاتی ہے، تو اس میں سب سے اہم ترین چیز وہ ستون ہوتا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ دین میں جس قدر اعمال ہیں، عبادات ہیں، ان میں نماز وہ ستون کا درجہ رکھتی ہے۔ اسے ہٹا دو تو سارا کا سارا وہ جو ٹھپ ہو جائے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہماری زندگی میں نماز اہم ترین چیز ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ جو نماز کا پابند ہو جائے اس کے لیے دین کی دوسری چیزوں میں پابندی کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور جو نماز کا پابند نہ ہو اس کے لیے دین کے دوسرے حصوں پر عمل کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، اگر ہم پہلے سے نماز کے پابند ہیں تو اور ہمیں پابندی اور مزید کرنی چاہیے اور توجہ دینا چاہیے۔ اور اگر ہمارے میں سے کوئی ہمارے بہن یا بھائی ایسا ہو کہ جو نماز نہیں پڑھتے تھے یا نماز کا اہتمام نہیں کرتے تھے، تو ہمیں چاہیے کہ آج سے ہم نماز کی پابندی شروع کر دیں۔ نماز 5 وقتہ نماز، دن میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ فجر کی نماز ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، اور عشاء کے تابع اسی کے ساتھ ایک نماز ہے وتر۔ یہ 5 نمازیں فرض ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، دن کے 24 گھنٹے میں اگر ہم ہر نماز کے لیے 10-15 منٹ نکال دیں تو کچھ زیادہ وقت نہیں لگتا، بہت تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نماز کی مکمل پابندی نہیں کر سکتی، چاہیے تو یہ ہے کہ فرض نمازیں پڑھیں، پہلے والی سنتیں، بعد والی سنتیں، نوافل، ان کا بھی اہتمام ہم کریں۔ لیکن اگر ولو بالفرض ہم کسی وجہ سے نماز کی پابندی نہیں کر سک رہے تو کم سے کم آج سے فرض نمازوں کی پابندی شروع کر دیجیے۔ جو نہیں پڑھ رہے ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں، جو پڑھ رہے وہ اور آگے بڑھائیے، اور کوشش کیجئے کہ ہم سنتوں کے ساتھ، نوافل کے ساتھ نماز پڑھیں، لیکن کم سے کم فرض نمازیں، فجر کی 2 رکعت ہیں، ظہر میں 4 ہے، عصر میں 4 ہیں، مغرب میں 3 ہیں، عشاء میں 4 ہیں، اور اس کے بعد 3 رکعت وتر ہیں۔ کم سے کم میری ماں اور بہنوں اتنا ہم شروع کر دیں۔ اگر اتنا ہم کر لیں تو دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ ان فرائض کی برکت سے سنتوں کے اہتمام کی توفیق دیں گے، اور پھر نوافل کے اہتمام کی توفیق ہوگی۔ اس لیے نمازوں کا اہتمام، خود بھی نماز کا اہتمام کریں اور گھر والوں کو بھی،
ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، کہ اللہ تعالیٰ، میں آیت بھول رہا ہوں، اس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر خود بھی نماز پڑھو اور اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اے پیغمبر آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور آپ خود اس پر جم جائیے۔ اس میں اللہ نے فرمایا کہ نماز اپنے گھر والوں کو پڑھائیے اور خود بھی نماز پڑھیے۔ دیکھیے پہلے یہاں کہاں گھر والوں کو نماز پڑھائیے اور خود بھی جم جائیے، اس لیے کہ نماز اگر آدمی کوئی پڑھنا چاہتا ہے گھر میں ایک فرض، تو گھر میں نماز کا ماحول ضروری ہے۔ گھر میں اگر ماحول نماز کا نہ ہو، بے دینی کا ہو، تو اچھا خاصا نمازی بھی بے نمازی ہو جاتا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن اگر گھر میں ماحول نماز کا ہو تو بے نمازی بھی ہمارے ماحول میں آ کر نماز پڑھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس آیت میں اللہ نے یہ بتایا کہ اپنی نماز کو باقی رکھنے کے لیے اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو۔ اور میں پہلے کسی موقع پر تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہماری ماں اور بہنوں کو اللہ نے یہ گر دیا اور یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنے گھر میں جو کرنا چاہتے ہیں کر سکتی ہیں۔ وہ دین کا ماحول قائم کرنا چاہیں ان کے لیے آسان ہے، وہ اگر دنیاوی کوئی ماحول قائم کرنا چاہے، گھر میں بے دینی لانا چاہیں تو بھی عورت لا سکتی ہے، دین لانا چاہے تو بھی لا سکتی ہے۔ گھر کی اگر یہ خاتون، بیوی، بیٹی، ماں، بہن، وہ کسی بھی روپ میں ہو، بہو کے روپ میں ہو، ساس کے روپ میں ہو، بیٹی کے روپ میں ہو، ماں کے روپ میں ہو، بہن کے روپ میں ہو، بیوی کے روپ میں ہو، کسی بھی روپ میں ہو، اللہ نے عورت کو یہ صلاحیت دی ہے اور یہ قابلیت دی ہے اور اس کے اندر یہ اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ گھر کا ماحول خود بنا بھی سکتی ہیں، بگاڑ بھی سکتی ہیں۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، جو بھی یہاں آ رہے ہیں، آپ اس بات کی کوشش کریں، اور مجھے یقین ہے پہلے سے آپ نمازی ہوں گی، لیکن اگر کسی میں کوتاہی ہو، آج آپ طے کر کے اٹھیں کہ کم سے کم اپنے گھر میں ہم جو ہے نماز کا ماحول بنائیں گے انشاءاللہ۔ نماز کا ماحول بنائیے۔ اگر آپ دوسری خرابیوں میں بھی مبتلا ہیں، خدا نہ خواستہ، تو فی الوقت میں کم سے کم ان چیزوں کے ساتھ ساتھ صرف آپ نماز شروع کر دیجئے۔ آپ فجر کی نماز پڑھیے، وقت پہ پڑھیے، فجر کی نماز کو جگیے، اپنے گھر میں اپنے شوہر کو جگائیے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ فجر کی نماز کے لیے اٹھے یا تہجد کے لیے اٹھے اور اپنی بیوی کو نماز کے لیے جگائے اور نہ جگے، تو وہ پانی کی چھینٹیں اسے مارے، اللہ ان کی طرف نظر رحمت فرماتے ہیں۔ اور ایسے ہی عورت جگے، شوہر کو جگائے، شوہر جگ نہیں رہا ہے تو وہ اس پر پانی کی چھینٹیں مار رہی ہے، اللہ اس کی طرف محبت اور رحمت کی نظر فرماتے ہیں۔ تو میری ماں اور بہنوں، اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا گھر کی اس خاتون پر جو اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو اور اپنی ساس کو، اپنی بہو کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے گھر کے رشتہ داروں کو، اپنے گھر کے مردوں کو اور عورتوں کو نماز کے لیے جگا رہی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ نے آپ کو وہ صلاحیت دی ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی ہمت کر لیں تو خدا کی قسم گھروں کا ماحول آپ بدل سکتی ہیں۔ اس لیے میں آپ سے دست بستہ گزارش کرتا ہوں کہ کم سے کم اپنے گھر میں نماز کا ماحول قائم کر لیجیے۔ فجر کی نماز وقت پہ، ایسا نہیں قضا کر رہے، فجر میں جگیے۔ بہت سارے گھروں میں
خصوصاً شہروں میں راتوں میں بہت دیر سے سونے کا ماحول ہے. ان کے کام کاج شروع ہوتے ہیں رات میں، کوئی 12 بجے سو رہے ہیں، کوئی 1 بجے، کوئی 2 بجے. ایسا ماحول بنا لیا گیا. جبکہ حدیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد کوئی فضول گفتگو نہ کی جائے. حدیثوں میں یہ مضمون آیا ہے، حضور نے فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد کوئی فضول گفتگو نہ کرے. چنانچہ علماء نے فرمایا ہے کہ عشاء کی نماز تھوڑی سی تاخیر کرنا افضل ہے. اس افضلیت کی وجوہات میں ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ لوگ گفتگو کر کے گناہ گار ہو جائیں گے. عشاء کی نماز ہوئی اور بستر لگ جائے اور آدمی سو جائے، اور اگر رات میں وقت پہ سو جایا جائے تو فجر کی نماز کا پڑھنا آسان ہو جاتا ہے. بعض حدیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی آدمی نماز بھول جائے یا آنکھ اس کی لگ گئی، نماز کے لیے بیدار نہیں ہوا، تو حضور نے فرمایا جب بیدار ہوا وہی اس کا وقت ہے، نماز پڑھ لے. یعنی کسی عذر کی وجہ سے آنکھ لگ گئی، آدمی سو گیا، آنکھ نہیں کھلی، نماز قضا ہو گئی، تو نماز کا قضا کرنا بہت بڑا گناہ ہے. لیکن عذر تھا، بے قابو ہو گیا، سو گیا، نماز چلی گئی، قضا ہو گئی، تو اسے گناہ نہیں ہوگا. لیکن علماء نے فرمایا اس وقت میں گناہ نہیں ہوگا جب وہ خود نماز سے غفلت کا کوئی سبب اس نے پیدا نہ کر لیا ہو. اگر کوئی دیر سے سویا جس کی وجہ سے فجر میں نہیں جگا، علماء نے فرمایا وہ گنہگار ہے. اس لیے جو عشاء کی نماز کے بعد سونے کا ماحول بنائیں، اور یہی اسلامی طریقہ ہے، دین کا طریقہ ہے. اسلام یہ تعلیم دیتا ہے. اللہ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے رات کو لباس بنایا، یعنی آدمی کے آرام کا سبب. آدمی آرام کرے، سو جائے، اور دن کو معاش کا، کمائی کا، دنیا کے حصول کا ذریعہ اللہ نے بنایا. تو اگر ہم اسے الٹ دیں تو زندگی الٹ جائے گی، گھر کا نظام الٹ جائے گا. اس لیے ماحول ایسا بنانا چاہیے کہ رات میں ہم سو جائیں اور دن میں کام کاج کریں. ورنہ کیا ہو جائے گا کہ رات میں ہم جاگ رہے ہیں، فجر کی نماز چلی جائے گی. تو بہرحال میری بات کہیں سے کہیں چلی گئی، تو فجر کی نماز پڑھنا چاہیے. بہت سارے لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے، بے وقت پڑھتے ہیں، قضا کرتے ہیں. حدیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، یہ دعا فرمائی ہے کہ اللہم بارک لی امتی فی بکوریہا، کہ اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے، صبح کے وقت میں برکت ڈال دے. لہذا فجر کی نماز کا جو وقت ہے اور اس کے بعد کا جو متصلاً وقت ہے، علماء نے فرمایا، بلکہ حدیثوں میں آیا، اس حدیث میں بھی ہے یہ برکت کا وقت ہے. اور ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ فجر کی نماز کے فوراً بعد اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، دیکھا سو رہی ہیں. حضور نے ان کو پیر کے سہارے سے جگایا، فجر پڑھ کے وہ سو رہی ہیں. حضور نے جگایا اور فرمایا بیٹی، اللہ پاک اپنی رحمتیں اور برکت جو روزی تقسیم کر رہے ہیں اور تم سو رہی ہو. معلوم کیا ہوا؟ صبح کا وقت بڑا بابرکت وقت ہے. اس حدیث کے راوی صحابی فرماتے ہیں، اس راوی فرماتے ہیں کہ اس کے جو راوی صحابی یا کوئی تابعی ہیں، نام بھول رہا ہوں میں، وہ جب بھی اپنی تجارت کا کوئی قافلہ بھیجتے تو فجر کے وقت میں بھیجتے تھے، فجر کے بعد. چنانچہ بہت بڑے مالدار ہو گئے. تو میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں کہ ہم بہت سارے کام کاج جو دن میں صبح کے وقت میں اگر کریں گے، اللہ برکتیں عطا فرمائیں گے. فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت، قرآن پاک کی تلاوت. ایک زمانہ تھا کہ جب
گھروں میں تہجد کے وقت میں، فجر کے وقت میں گھروں سے قرآن پاک کے پڑھنے کی آوازیں گونجتی تھی اور نمازیں تھی پڑھی جاتی تھی. لیکن آج کا ماحول یہ ہے کہ غیر مسلم اٹھ کر کے اپنے گھروں کی صفائی اور پوجا پاٹ میں نعوذ باللہ و کفر و شرک میں مصروف ہیں، اور مسلمان اللہ کو ایک ماننے والے، محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کرنے والے فجر کی نماز پر چھوڑ کر کے سو رہے یا فجر پڑھ کے سو رہے. اس لیے سونے کا نظام کیا ہو، رات میں ہم سوئیں اور دن میں دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آرام کریں، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. تو نماز اپنے وقت پہ پڑھی جائے، فجر کی نماز پڑھیں، ظہر پڑھیں، عصر پڑھیں، مغرب پڑھیں، عشاء پڑھیں، ہر نماز وقت پر. اور علماء نے فرمایا عورتوں کے لیے ہر نماز اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، بہتر ہے. جیسے ہی نماز کا وقت ہوا، مسجد میں اذان شروع ہوئی، آپ آٹا گوندھ رہی تھی اور جو کھانا بنا رہی تھی، کچھ کاٹ رہی تھی، کچھ کر رہی تھی، آپ سارے کام چھوڑ دیجیے، آپ چلیے نماز کے لیے، آپ نماز پہلے پڑھ لیجیے. شوہر ہے اسے مسجد میں بھیجیے، بھائی ہے اسے بھیجیے، اور کوئی رشتہ دار ہے اسے مسجد میں بھیجیے. آپ اس طرح کا ماحول اگر بنائیں گے میری ماں اور بہنوں، تو خدا کی قسم ایک انقلاب برپا ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس کے بجائے ہم نے جو دینی ماحول بنانے کے بجائے آپ نے خود نماز چھوڑ دی، تو آپ کا شوہر بھی بے نمازی بن جائے گا. ولو بالفرض، اگر خدا نہ جو اللہ کرے کہ تو آپ کا شوہر نمازی ہو، آپ بے نمازی ہو، تو شوہر کا نمازی رہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، شوہر کا نمازی رہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، باپ کا نمازی رہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو اسی لیے حدیث میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ دعا سکھائی کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ یہ دعا کیا کرو کہ اے اللہ ہمیں ایسی بیویاں اور ایسے بچے عطا فرما کہ جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور یہ دعا کرو کہ اللہ مجھے متقیوں کا ذمہ دار بنا، دینداروں کا ذمہ دار اور پیشوا بنا، دینداروں کا پیشوا بنا. علماء نے فرمایا کہ یہاں یہ دعا اس لیے سکھائی گئی کہ آدمی اگر دیندار رہنا چاہتا ہے، گھر کا ماحول دیندار ہونا چاہیے. گھر میں سارے دیندار ہوں تو دین پہ چلنا آسان. اس لیے میری ماں اور بہنوں، نمازوں کا ماحول بنائیں، نمازوں کی پابندی کریں. اور اگر آپ نماز کی پابندی کریں گی تو آپ کے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے اور بچیاں یہ خود بھی آسانی کے ساتھ نماز کے پابند ہو جائیں گے. وہ آپ کی نقل اتارتے ہیں. اگر آپ موبائل لے کے بیٹھیں گی تو بچے بھی موبائل دیکھنے کے عادی ہو جائیں گے. آپ کارٹون دیکھ رہے ہیں، بچے بھی کارٹون دیکھیں گے. آپ اور کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، بچے بھی وہ دیکھیں گے. اور اگر آپ جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا بچہ بھی اپنی معصومیت کے ساتھ جو الٹا سیدھا کچھ منہ دھو کر کے ایک کپڑا بچھا کر نماز پڑھنے میں مصروف ہو جاتا ہے. اس لیے میری ماں اور بہنوں، نماز ایک عظیم ترین چیز ہے اور 5 وقتہ نماز ہے. دیکھیے 50 نمازیں اللہ نے فرض کی تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا احسان ہے اس امت پر، اور حضور کا بھی احسان کہ آپ نے تخفیف کرائی اور ہوتے 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 5 نمازیں رہ گئی. اور یہ بہت آسان ہے، اور اگر آپ نماز کی پابندی کریں گی نا تو آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. گناہ کا چھوڑنا اس کی وجہ سے آسان ہو جاتا ہے، دل کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور ہمیں راہ راست پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، دیندار بننا اور رہنا آسان ہو جاتا ہے. اس لیے نماز کی ایسی پابندی شروع کیجئے کہ آپ کو کسی چیز کی پرواہ نہ ہو، کسی چیز کی پرواہ نہ ہو. آپ شادی کا ماحول ہو، غمی کا ماحول ہو، کوئی بھی ماحول ہو، آپ کوشش اس بات کی کریں کہ میں نماز کی پابندی کروں. عرب میں ایک واقعہ ہم نے سنا تھا اور کتابوں میں بھی پڑھا
کہ عرب کے کسی ملک میں کسی بچی کا نکاح تھا، اور نکاح کے لیے لوگوں نے جو اس بچی کو تیار کیا، اسے میک اپ لگایا اور بہت کچھ اسے لگایا گیا اور تیار کیا گیا، دلہن بنا دیا گیا۔ اور لوگ دلہن کو ایسا بناتے ہیں کہ وہ کسی کام کی نہیں رہ جاتی، پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں، پکڑ کے لے کے آ رہے ہیں، یعنی اس کے اوپر کپڑے کا بوجھ ایسا، زیور کا بوجھ ایسا بوجھ لاد دیتے ہیں کہ بیچاری چل نہیں سکتی، پھر نہیں سکتی، اٹھ نہیں سکتی، کھا نہیں سکتی، پی نہیں سکتی، عجیب تکلفات بنا دیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال اسے بھی ایسا ہی کیا گیا، اور وہ بچی نماز کی بڑی پابند تھی۔ چنانچہ جب نماز کا وقت آیا تو وہ بچی وہاں سے اٹھنا چاہی، تو اس کی بہنوں نے، جو رشتہ دار خواتین تھی، انہوں نے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا نماز کا وقت ہو گیا، میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں۔ تو انہوں نے کہا ارے جو تھوڑی دیر کے لیے رک جا، بعد میں نماز قضا کر لینا، اب تم جاؤ گی، وضو کرو گی، تمہارا پورا میک اپ خراب ہو جائے گا، اور یہ کپڑے جو تمہارے اوپر لاد دیے گئے ہیں اور اسے سجایا گیا ہے، وہ سارا جو بنا بنایا خراب ہو جائے گا، اس لیے تم جو ہے تھوڑی دیر انتظار کر لو، بعد میں پڑھ لینا، قضا کر لینا۔ اس بچی نے کہا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ میک اپ ختم ہوتا ہے تو ہو جائے، جو کچھ تم نے مجھے بنایا سوارا ہے اس میں فرق آتا ہے تو آ جائے، مجھے میرے اللہ کے دربار میں حاضری دینی ہے۔ چنانچہ وہ بچی اٹھی، اس نے وضو کیا، نماز پڑھی۔ میری ماں اور بہنوں، اپنے آپ کو ایسا بناؤ۔ بعض ہمارا ایسا حال ہے، ہم کسی خوشی میں ایسے کھو جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اچھی دیندار عورتیں، نمازی عورتیں جب کسی کی شادی میں جاتی ہیں تو کہنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ کسی مدرسے کی پڑھی ہوئی ہے، یہ کوئی عالمہ ہے، یہ دیندار ہے، مدرسہ پڑھانے والی ہے اور بیانات کرنے والی ہے، لوگوں میں تعلیم کرنے والی ہے، لوگوں کو دین سکھانے والی ہے، اور جو نماز کی بڑی پابند ہے، بڑی دیندار پردے والی ہے، کہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب وہ شادی میں جاتی ہیں تو ساری بربادی ہو جاتی ہے، نماز چٹ، پردہ چٹ، سب چٹ ہو جاتا ہے۔ اچھی پردے کی پابند، دستانے نہیں اترتے، ساکس نہیں اترتے، ماشاءاللہ بہتر پردہ کرنے والی، لیکن شادی میں گئے تو ماشاءاللہ ایسا میک اپ، ایسا زیور سجایا اپنے آپ کو، اور محرم کون ہے، غیر محرم کون ہے، کون مرد سامنے ہے، اور ویڈیو بن رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور وہاں ماشاءاللہ وہ تصویر کھینچا رہی ہیں، بلکہ پوری کوششیں کریں گی بعض عورتیں کہ ہماری تصویر آ جائے، ہم ویڈیو میں اچھی سے اچھی انداز میں آ جائیں، ہمارے میک اپ کے ساتھ، زیور کے ساتھ، فلان کے ساتھ، اور اسی موقع پر نماز بھی چٹ کر دیتی ہے۔ یہ بہت بدترین بات ہے۔ میری ماں اور بہنوں، شادی کے موقع پر، خوشی کے موقع پر بھی اللہ کو یاد رکھو، اسی اللہ نے خوشی دی۔ آپ دلہن بن رہی ہیں تو دلہن آپ کو اللہ نے بنایا ہے، سوچو اگر اللہ آپ کو دلہن نہ بناتا، جوڑا نہ بناتا، اگر بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی، اللہ کیا بنا دیتا، اللہ کیا کرتی؟ اگر آپ کی بیٹی کا نکاح ہے، آپ ذرا سوچو بیٹی کے لیے بہتر رشتہ نہ ملتا، آپ کیا کرتی؟ اور آپ بہو لا رہی ہیں، اگر بدترین بہو مل جاتی تو آپ کیا کرتی؟ اس لیے نماز کی پابندی خوشی کے موقع پر بھی کرو۔ اور ایسے ہی یہ بات بھی دیکھی گئی، اچھی نماز کی پابند ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، اب وہ بس وہ لاش کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نماز کی پرواہ نہیں، غم ایسا نہیں ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا، ایسا ہنگامہ مچا دیتی ہیں، صبر بھی چھوڑ دیا، دین چھوڑ دیا، پردہ چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، نماز بھی چھوڑ دیتی۔ بھئی اگر کسی کے رشتہ دار کا انتقال ہو جائے،
شوہر کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، بھائی کا انتقال ہو گیا، کسی کا انتقال ہو گیا، اس وقت میں تو اور زیادہ نماز کا اہتمام چاہیے تھا، اور زیادہ پردے کا اہتمام چاہیے تھا، اور زیادہ دین پر چل کر ان کے لیے جو ایثار ثواب کرتی، دعا کرتی. لیکن اس کے بجائے ہم بڑی ہماری بہت سی ماں اور بہنیں، میں یہ نہیں کہتا آپ، میں ایک مطلق معاشرے میں جو ہو رہا ہے اس کی تصویر کشی کر رہا ہوں. آپ برا نہ مانیں کہ میں آپ میں سے کسی سے کہہ رہا ہوں، بلکہ معاشرے میں جو بات ہو رہی ہے میں اسے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس لیے میری ماں اور بہنوں، کوشش اس بات کی کرو کہ اللہ پاک نے اس قدر عظیم دولت دی، نعمت دی، اس کی قدردانی کرو. قرآن پاک کی ایک آیت ہے، میں اس کو سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. قرآن پاک میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا قیامت کی منظر کشی کرتے ہوئے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی تجلی کا ظہور فرمائیں، ظاہر فرمائیں گے. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. اس آیت کا مضمون یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ پاک اپنی تجلی ظاہر فرمائیں گے، اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ جب تجلی فرمائیں گے تو جتنے لوگ دنیا میں اللہ کے فرما بردار بندے اور بندیاں تھے، سارے کے سارے سجدے میں گر جائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے. اب اس وقت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کی طرف سے حکم دیا جائے گا وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، کہا جائے گا کہ بھئی سجدے میں چلے جاؤ، اللہ کی تجلی کے سامنے، اللہ کی کبریائی کو دیکھ کر، اللہ کی عظمت کو دیکھ کر جو تم سجدہ ریز ہو جاؤ. اس وقت میں جتنے نماز پڑھنے والے اور دین پر چلنے والے، اللہ کے لیے مر مٹنے والے تھے، سب کے سب سجدے میں چلے جائیں گے. اس وقت میں کون سجدے میں نہیں جائیں گے؟ کافر نہیں جائیں گے، مشرک نہیں جائیں گے، منافق نہیں جائیں گے. لیکن اللہ قرآن فرماتے ہیں کہ اس وقت میں بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جو کافر و مشرک ہوں گے، اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے والے ہوں گے، نمازوں کی پابندی نہ کرنے والے ہوں گے، وہ فلا یستطیعون، وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے. ان کی پیٹھوں کو، ان کے جسم کو لکڑی کی طرح کر دیا جائے گا، جھاڑ اور درخت کی طرح سیدھا کر دیا جائے گا، ان کی کمر ایسی سیدھی کر دی جائے گی، وہ جھک نہیں پائیں گے. اس وقت میں بڑی ذلت میں، بڑی مایوسی اور ذلت کے ساتھ وہ ان کی حالت ہوگی. اللہ تعالیٰ آگے فرمائے وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، کہ یہ وہ بدبخت ہیں، یہ وہ بدقسمت ہیں اور بدنصیب لوگ ہیں کہ جن کو دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا تو وہاں سجدہ نہیں کرتے تھے، وہاں ان کی کمر سیدھی تھی، ان کے پیٹھ سیدھی تھی، ان کے ہاتھ پیر سیدھے تھے، ان کے اندر طاقت تھی، قوت تھی، سب کچھ تھا. اس وقت میں جب ہم نے نماز کے لیے بلایا تھا دنیا میں، وہ نماز نہیں پڑھتے تھے. ایسے بدقسمت لوگوں کو قیامت کے دن ان کی پیٹھیں اور ان کی کمر سیدھی کر دی جائے گی تختے کی طرح، اور وہ نماز، وہ سجدہ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے. میری ماں اور بہنوں، کس قدر بدترین بات ہے. وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے سارے انسان موجود ہوں گے. اس وقت میں سارے مومن، سارے اللہ کے نیک بندے اور بندیاں سجدے میں چلے جائیں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی نماز نہیں پڑھنے والا یا نماز نہیں پڑھنے والی تھی تو اس کی کمر کو تختے کی طرح بنا دیا جائے گا، اور وہ ذلت کے ساتھ جو ہے وہاں کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے. اور اس کے بعد جو حشر ہوگا وہ آپ اسے سمجھ سکتے ہیں. اس لیے میری ماں اور بہنوں، نماز ایک عظیم ترین چیز ہے، اس کی بڑی تاکید ہے. انشاءاللہ اگلی مجلس میں بھی نماز ہی سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. آج مجھے کچھ تکلیف ہونے کی وجہ سے بات میں مرتب انداز میں غالباً نہیں کر سکا، تو لیکن جو باتیں بھی آپ کے سامنے آئی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضرورت کی ہیں. آپ حضرات جو اس بات کا اہتمام کریں کہ آج جو بات آپ نے سنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز اسلام میں ایک اہم ترین چیز ہے، اسلام کا عظیم ترین اور اولین ترین فریضہ ہے، جو اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. یہاں بھی ہماری ماں اور بہنیں آتی ہیں، 4:30 بجے آ جاتی ہیں تو نماز کا وقت ہو گیا ہوتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ تقریر سنیں
اور عصر کی نماز چھوڑ دیں اور اس کے بعد مغرب کی نماز آپ سہیلیوں میں گپ شپ میں باتوں میں ادھر سے گئیں بازار میں چلی گئیں کچھ خریداری کرنے یا کسی سہیلی کے ساتھ کھڑی ہو گئی نماز چھوڑ دیا، ایسا نہ کریں بلکہ نماز کی پابندی کریں۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ تمام کو بھی جو ہے نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین پر چلائیں اور جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پر قائم رکھیں، اور جب ہم مریں اللہ پاک ہمیں ایمان پر موت عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حمد یوافی نعمہ وکافی مزیدا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم۔ لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا دینا الا قضیتہ ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين ويا ذا الجلال والاكرام۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد برحمتك يا أرحم الراحمين۔